بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، جو بندہ بھی خواہشات نفسانی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، میں یا آپ کوئی بھی، تو اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے نماز کو ضائع کرنا۔ کہ نماز یا تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، یا اگر پڑھتا ہے تو وقت پر نہیں پڑھتا، اور اگر وقت پر پڑھتا ہے تو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ یا تو نماز کے الفاظ ہی اس کے ٹھیک نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہی اس کی ٹھیک نہیں ہے، قرأت ہی اس کی ٹھیک نہیں ہے، غلط پڑھ رہا ہے، بڑی بڑی غلطیاں کر رہا ہے، یا الفاظ ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک پڑھ رہا ہے، لیکن خشوع و خضوع نہیں ہے اس کی نماز میں۔ جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے اس طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھتا، لہذا اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی نفس کی خواہشات پوری کرتا ہے ہر قسم کے معاملات میں۔ اور یہ بات قرآن کریم نے فرمائی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور نیک لوگوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چل پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر خواہشات نفسانی کے پیچھے چل پڑنا، اس کو نتیجہ اور رزلٹ قرار دیا نماز ضائع کرنے کا۔ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ لہذا میرے محترم دوستو، آج ہم اور آپ سنتے ہیں کہ بھئی نماز تو انفرادی معاملہ ہے، یہ تو حقوق اللہ میں سے ہے، یہ تو پھر بھی معاف ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، یاد رکھو، جو بندہ صحیح نمازی ہے، جس کی نماز ٹھیک ہے، اس کے حقوق العباد بھی ٹھیک ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بندہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے حقوق العباد میں گڑبڑ ہو، نہیں۔ جب قرآن کریم کہہ رہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز عام برائی سے بھی روکتی ہے، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، کسی بھی معاملے سے ہو، اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے، تو یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ سچ ہے۔ تو جو بندہ بھی اس طریقے سے گڑبڑ کرتا ہے، بظاہر وہ نمازی لگ رہا ہے اور نیک بندہ لگ رہا ہے، تو اصل وجہ اس کی یہ ہوگی کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔